نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان ماہ تربیت کی چوتھی نشست کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں جو تربیتی اسباق ہیں، جو لیسنس ہیں، ان کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کی وابستگی کے حوالے سے، یعنی رمضان المبارک ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنی وابستگی کو تازہ کر سکتے ہیں، اور جو حضرات سارا سال قرآن کریم سے دور رہتے ہیں تو وہ وابستگی کو پیدا کر سکتے ہیں، اور پورے سال کے لیے قرآن کریم سے وابستہ رہنے کا ایک ذوق انسان کو ملتا ہے۔ ویسے علماء کرام نے فرمایا کہ قرآن کریم کو روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن کریم کو آسانی سے بسہولت پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کریم کو بسہولت نہیں پڑھ سکتے، جن کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم اتنا ہی وقت جتنا ایک حافظ یا ناظرہ پڑھنے والا قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے میں لیتا ہے، عام طور پہ 20-25 منٹ لگتے ہیں، تو کم از کم اتنا ہی وقت جو ہے وہ شخص جو ہے قرآن کریم کو سیکھنے میں اور اس کو پڑھنے میں لگا لے، اگرچہ اس میں اس سے ایک صفحہ پڑھا جائے، 2 صفحے پڑھے جائیں یا پاؤ پڑھا جائے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم تو ویسے ہی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو بہت کم جو ہے ہم وقت دیتے ہیں، اور قرآن کریم کے ساتھ ہماری وابستگی ویسی نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے، اور قرآن کریم سے جو ہماری یہ سستی ہوتی ہے اور جو کوتاہی ہوتی ہے یہ سال بھر چلتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اس میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ لوگ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کریم کو تراویح میں سننا شروع کر دیتے ہیں، اور جو میرا مشاہدہ ہے ایسے نوجوان جو قرآن کریم کو بسہولت نہیں پڑھ سکتے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور کئی قرآن جو ہے وہ اعتکاف کے دوران ختم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا یہ ایک بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، اور جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو قرآن کریم سے رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور تراویح میں ہمیں سننے کی سعادت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کریم ایسی غیر معمولی کتاب ہے اور ایسا غیر معمولی معجزہ ہے کہ یہ اگر کسی آج کل کی ترقی یافتہ قوم کے پاس ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کائناتی حقائق ہیں، جو تاریخی حقائق ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حرف بحرف درست ہوئی ہے، اور قرآن کریم تو ان کے اوپر کوئی یعنی حرف غلط کہنے کی کسی کے پاس جرأت اور ہمت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے کیونکہ حقائق کی کتاب ہے، چاہے وہ کائناتی حقائق ہوں، چاہے وہ ہمارے فطری حقائق ہوں، تو قرآن کریم کی اس خوبی کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے اور خالق کے کلام کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو نہیں سکتی، جس طرح سے ایک مینوفیکچرر کا مینول جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مشین کے لیے سب سے بہترین تصور کیا جاتا ہے، تو خالق کی طرف سے مخلوق کے لیے جو مینول دیا گیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے خود ہی کافی ہے، اسے کسی عالم یا مفسر کی تفصیل کرنے کی اور تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ یہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ رمضان المبارک میں ہم تھوڑا بہت قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم زیادہ اس کے سمجھنے کی طرف نہیں جاتے، لیکن مغربی دنیا کے اندر اس بات کا رواج ہے کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں انہیں کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، تو وہ قرآن کریم کے معنی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر اسلام جو ہے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اگرچہ مسلمانوں کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کی سیاسی قوت بھی اچھی نہیں ہے، مسلمانوں کا کریکٹر اور ریپوٹیشن بھی بہت اچھی نہیں ہے، اور انگریزی زبان کے اندر صحیح مستند علماء کی طرف سے ڈیٹا بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو تھوڑا بہت ڈیٹا ہے اسی کو پڑھنے کی وجہ سے بکثرت لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ان سے یہ بات منوا لیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو پھر کیونکہ میرے ہی ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، لہذا تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو قرآن کریم ایسی غیر معمولی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ روم کے اندر مثلا یہ بات آئی ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ رومی لوگ جو ہے مغلوب ہو گئے، یعنی شکست کھا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے جو ہے فارس یعنی ایران اور روم یعنی آج کل کا یورپ، ان کے درمیان لڑائی تھی، اور جو یورپی تھے اور رومی تھے وہ شکست کھا گئے۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا فی ادنی الارض میں پیش آیا، یعنی زمین کے نچلے ترین حصے میں پیش آیا۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ بحر مردار یا ڈیڈ سی میں ہوا تھا، جو کہ آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ سطح سمندر سے سب سے نیچے مقام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو تعبیر اختیار کرتا ہے فی ادنی الارض، کہ انتہائی پست ترین زمین میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو عام آدمی تو اس کو سادہ انداز میں لے گا، لیکن جب ہم زمینی حقائق پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سطح سمندر سے سب سے نچلی جو جگہ ہے وہاں پر یہ واقعہ ہوا، اور قرآن نے اس کو بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان کیا۔ تو قرآن کے الفاظ کا انتخاب بہت زبردست، قرآن کریم کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بہت زبردست، قرآن کریم میں جو پیشگوئیاں ہیں، جیسے اسی واقعے میں فی بضع سنین کہہ کے قرآن نے بتا دیا کہ کچھ عرصے میں کچھ سالوں کے اندر دوبارہ سے رومی غالب آ جائیں گے، اور ان کے اس بتانے کے بعد جو ہے وہ رومی غالب بھی آ گئے۔ تو قرآن کریم جو پیشگوئیاں کرتا ہے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، اور قرآن کریم نے جو قسمیں کھائی ہیں، مثلا ولا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعرفون عظیم لو تعلمون عظیم، کہ قسم کھاتا ہوں میں ان جگہوں کی جہاں پر ستارے واقع ہیں، یعنی مواقع النجوم، ستاروں کی واقع ہونے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک قسم کھانا ہے ستاروں کی، تو ستارے بھی بہت غیر معمولی چیزیں ہیں، کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان کی قسم کھانے سے بھی، خاص طور پہ جب قرآن کریم اترا ہے تو یہ عرب کے صحرائی لوگوں کے لیے اترا ہے، ان کے لیے ستارے بڑی چیز ہوتے تھے، تو ستاروں کی قسم بھی کھائی جاتی تو بڑی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی غیر معمولی قسم کھائی۔ وہ قسم یہ کہ جن ستارے جن جگہ پہ واقع ہیں وہاں کا منظر عجیب ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور واضح فرمایا کہ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، کہ یہ قسم جو ہم کھا رہے ہیں اگر تم جانو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی قسم۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے صحرائی لوگوں کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن آج کے انسان کو جو کہ خلا کے اندر مہمات سر کر رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ واقعتاً نجوم کی جو جگہ ہیں جب دوربین سے انہیں دیکھا جاتا ہے تو وہ کیسی غیر معمولی جگہ ہوتی ہیں، اور کس طرح کا منظر ہوتا ہے، اور کیسے بڑے بڑے جو اجرام فلکی ہوتے ہیں اور سیلیسٹل باڈیز ہوتی ہیں وہ کیسے ادھر سے ادھر حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور اتنے بڑی بڑی چیزوں کو حرکت کون دے رہا ہے، اور یہ آپس میں ٹکرا کیوں نہیں رہی ہیں، بڑے عجیب سے مناظر وجود میں آتے ہیں۔ تو آج ہم جن چیزوں کو دیکھ کر واقعتاً حیران ہوتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر تم جانو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ تو قرآن کریم بہرحال اس طرح کی بے شمار باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم معجزہ ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ سامنے والے کو عاجز کر دے۔ قرآن کریم
اپنی ہر آیت سے، ہر حرف سے، ہر کلمے سے ہمیں اور انسانی جو علم ہے اس کو شکست دیتا ہے، اور اپنی جو قوت ہے اس کو منواتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایسی کتاب جس کا ایک فلسفہ درست ہو، ایک بات درست ہو، جو واقعات وہ بتائے وہ درست ہوں، جو پیشگوئیاں وہ کریں درست ثابت ہوں، ایسی کتاب لکھنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کا کلام ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا اتنا زبردست کلام موجود ہے، ہم اس کلام کو بہتر انداز میں اگر پیش کر سکیں، ہم تو پیش نہیں کر رہے، پھر بھی مغرب کے لوگ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اگر ہم پیش کریں گے اور صحیح انداز سے پیش کریں گے تو پھر کیسا انقلاب آئے گا مغرب کے اندر، اور کیسے لوگ اسلام کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم قرآن سے وابستہ ہوں۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہم نے اس کی طرف سے سستی رکھی ہے، توجہ نہیں دی ہے۔ رمضان میں ہم عارضی طور پہ کچھ پڑھتے ہیں، پھر رمضان کے بعد اٹھا کر دوبارہ اسے رکھ دیتے ہیں، یہ رمضان کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم رمضان میں پڑھا کریں اور رمضان کے بعد چھٹی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں بہت پڑھا کریں، اور اس تربیت کے نتیجے میں رمضان کے بعد ایک معمول کے مطابق تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن سے وابستگی چاہتے ہیں، اور ہم قرآن سے وابستگی کے بجائے ہم قرآن کریم کو ایک ذمہ داری کے طور پہ لے کر تھوڑا بہت پڑھ کر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی کم بختی کی بات ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے چاہیے، قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، قرآن کریم کے معنی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کے سمجھنے کی دعوت کو چلانا چاہیے، اور ان سب چیزوں کے لیے کوئی سسٹم بنانا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے قابل بہت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی سمجھداری اور ان کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بس ان پر ختم ہے۔ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ آج کل جو بڑے بڑے ٹائم مینجمنٹ کے ماہرین ہیں وہ بھی اس طرح کا نظام اور سسٹم بنا سکیں جیسے کہ ہمارے اکابر کا تھا۔ کیا ان کے اوقات میں برکت تھی، اور کیا ان کے اوقات میں ہر قسم کے کام کا وقت طے ہوتا تھا۔ تو ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ صرف قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کر لیں، بلکہ آپ اس کے لیے مقدار بھی طے کریں کہ روزانہ میں فرض کریں 1 پاؤ پڑھوں گا، تو ٹھیک ہے کوارٹر آپ پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھیں، لیکن آپ وقت طے کر لیں۔ اچھا کوارٹر پڑھنے میں اگر آپ کو 20 منٹ لگتے ہیں تو آپ اس کا وقت طے کریں کہ میں 20 منٹ دوں گا۔ اب یہ وقت کس وقت ہوگا؟ صبح ہوگا، دوپہر میں ہوگا، شام میں ہوگا، کسی نماز کے متصل بعد ہوگا، یا 10 بجے سے فرض کریں 10:20 تک ہوگا۔ تو کوئی وقت بھی طے کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنے بجے میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ پھر اس کے لیے کچھ ماحول بھی بنائیں، مثلا کوئی جگہ طے کر لیں کہ یہاں بیٹھ کے میں قرآن پڑھوں گا، تو قرآن کریم آپ کی ٹیبل پہ رکھا ہو، تو قرآن کریم جو ہے آپ کی ٹیبل پہ رکھا ہو، اور قرآن کریم آتے جاتے آپ کو نظر آتا ہو، آپ جب اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں آپ کو یاد آتا ہو مجھے یہاں قرآن کریم پڑھنا تھا، یا آپ نے اپنے گھر میں بچوں کو بتا دیا کہ بھائی یہاں بیٹھ کر ہم اس وقت میں قرآن پڑھا کریں گے، تو 5-6 افراد ہیں گھر میں، اگر آپ کو یاد نہیں آئے تو کسی اور کو یاد آ جائے گا، اس طرح ایک ماحول بنے گا، اور آپ قرآن کریم کے پڑھنے کے معمول سے مطلب اس میں چھٹی نہیں ہوگی، اس میں ناغہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اہتمام سے اس کو پڑھ سکیں گے۔ آپ کو یاد نہیں آئے گا، آپ کے بچے کو یاد آ جائے گا، آپ کی بیوی کو یاد آ جائے گا، بالفرض کسی کو یاد نہیں آیا تو کسی کو بعد میں یاد آئے گا، پھر سب اس پر ندامت کا اظہار کریں گے، توبہ کریں گے، اور سوچیں گے کہ ہمیں آئندہ کرنا چاہیے، تو اس سے اور یاد رہے گا وہ۔ تو اس طرح کا جب ہم کوئی اہتمام کر لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے یہ قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمیں وابستہ فرمائے، رمضان المبارک کی اس تربیتی سیشن سے گزار کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے، اس کے الفاظ کو درست طور پہ ادا کرنے والے، اور پھر اس کے معنی کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح عمل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔